السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ اسپورٹس کے کوٹا پر بھٹو بننا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اور کون اسپورٹس کے کوٹا پر بھٹو بننا چاہتا ہے؟ اور یہ جملہ کس کا ہے؟ اسپورٹس کے کوٹا پر بھٹو بننا چاہتے ہیں عمران خان صاحب، یعنی عمران خان صاحب کا ذکر ہے، لیکن جملہ جس لیجنڈ کا ہے میں ان کا آگے چل کر ذکر کروں گا۔ میرے پاس دو تین خبریں ہیں، دو تین ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو یہ 2-3 دنوں سے خبر چل رہی تھی کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ آکسفورڈ کہ چانسلر کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور ان کے وہاں پہ کاغذات نامزدگی اور زلفی بخاری وہاں پر متحرک ہوئے ہیں، پی ٹی آئی ایسے ہی متحرک ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی عمران خان صاحب کا سابق سسرال یا عمران خان صاحب کے بچے بھی اس میں بہت زیادہ ان کا ایکٹیو رول ہے، بہت متحرک کردار ادا کر رہے ہیں، ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے۔ لیکن یہ عمران خان صاحب کو ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ آکسفورڈ کا جو چانسلر کا الیکشن ہے وہ لڑیں؟ اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں آکسفورڈ کے چانسلر کے طور پر، تو کیا وہ رہا ہو کر اور برطانیہ کے جہاز میں چلے جائیں گے، برطانیہ آکسفورڈ چلے جائیں گے، یا کچھ اور ہوگا؟ ایک تو اس پر بات کریں گے۔ دوسرا، عمران خان صاحب کو یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیوں عمران خان صاحب مایوس ہو کر اب ایسی چالیں چل رہے ہیں جن چالوں سے نکلنا کچھ نہیں ہے؟ یعنی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا وہ کہتے ہیں نا، تو اس میں شاید وہ تنکا بھی نہیں ہے، سہارا تو دور کی بات ہے۔ تو عمران خان صاحب یہ چالیں کیوں چل رہے ہیں؟ اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں، آپ اس کا خود ہی جائزہ لیں اور پھر آپ کو شاید جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس سے متفق ہو جائیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کا ایک نیٹ ورک تھا، ایک نیکسس تھا مافیا کی طرز پر۔ فیض حمید اس کا سرغنہ تھا۔ عمران خان صاحب ڈان بن گئے تھے، ڈان۔ مجھے پکڑ کر دکھاؤ، میں بیٹھا ہوں زمان پارک، جس نے مجھے گرفتار کرنا ہے آ کر کے دکھائے۔ اور گرفتار کرنے والے جب آئے تو ان کی اینٹ بجا دی گئی، پیٹرول بم، گولیاں، پتھراؤ، گلیل، اور گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، گاڑیاں نہر میں پھینک دی گئی۔ اور پھر عدالت نے بلایا تو انہوں نے کہا اچھا آپ مجھے بلاتے ہو، رتھ لے کر، جتھے لے کر، جس طرح کسی زمانے میں اوپر پہاڑوں سے لوگ آتے تھے، اس طرح حملہ آور ہوتے تھے جتھے، لشکر، اس طرح لشکر عمران خان صاحب لے جا کر انہوں نے اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں بیٹھی عدالت کے اوپر حملہ کر دیا، جوڈیشل کمپلیکس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر یہ کہ اگر مجھے گرفتار کرو گے تو پھر تمہارے گھر محفوظ نہیں رہیں گے۔ اور پھر کور کمانڈر ہاؤس بھی سب نے جلتے دیکھا، جی ایچ کیو کے اندر بھی لوگوں نے جانے کی کوشش کی، میاں والی ایئر بیس وغیرہ سارا کچھ۔ تو ایک پورا کا پورا ڈان بن کر عمران خان صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایون جیل میں بھی تھے تب بھی وہ اس طرح آپریٹ کر رہے تھے کہ منصف جا کر ان کی کھولی میں کہتے تھے کہ سرکار بتائیں آپ کو کیا چاہیے۔ پھر اس طرح کہ 8 رکنی جو اپنا فیصلہ جج صاحبان کا کہ جی پی ٹی آئی الیکشن بے شک نہ لڑی ہو لیکن سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں، عجیب و غریب قسم کا فیصلہ۔ اب اس فیصلے کا کے اوپر اپیلیں جو ہیں وہ دن ہوا چاہتے ہیں ستمبر کے، سننے سے انکار کر دیا تھا سپریم کورٹ نے، یہ کہہ کر کہ جناب ہم تو چھٹیوں پر جا رہے ہیں، چھٹیوں سے واپس آئیں گے تو سنیں گے۔ تو وہ بھی اب اپیل لگنے جا رہی ہے، جائے گی، ظاہر اپیلیں تو لگیں گی، نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، الیکشن کمیشن کی، نظر ثانی کی اپیلیں وہ سنی جائیں گی۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ 8 جو ہے وہ 6 میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ہوتا ہے، بندہ آفٹر تھاٹس آتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا ہے، تو یہ آفٹر تھاٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے۔ میں اس لیے اس میں کوئی سازشی تھیوری وغیرہ نہیں ڈھونڈ رہا، کچھ یہ بھی کچھ کہانیاں چل رہی ہیں۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ جو کنٹرول کر رہا تھا نا، وہ جو پتلی تماشا کر رہا تھا، وہ پتلی تماشا کرنے والا جو ہے اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے۔ اب اس کی انگلیوں میں وہ دھاگے نہیں ہیں، وہ ہلا نہیں پا رہے، تو لہٰذا عمران خان صاحب کو اب باہر سے کوئی امداد ہی بچا سکتی ہے، یہ سوچا گیا۔ اندر عمران خان کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ تحریک چلانا چاہ رہے تھے، عدالتی فیصلوں کے ذریعے باہر آنا چاہ رہے تھے۔ عدالتوں سے ریلیف بھی ملتا رہا، کل ملا ہے بشریٰ بی بی کو، کل ہی 12 مقدمات 9 مئی کے حوالے سے جو ان کے اوپر دائر تھے ان میں ان کو ڈسچارج کر دیا عدالت نے کہا جائیں بی بی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس میں انوالو نہیں ہیں، اور نہیں بھی ہوں گی۔ جس طرح کا پروسیکیوشن مقدمہ بناتی ہے وہ بھی ایک مزاحیہ مضحکہ خیز عمل ہوتا ہے، لیکن بہرحال عدالت نے کہا نہیں، بشریٰ بی بی ڈسچارج، ان مقدمات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھی بات، اگر بشریٰ بی بی کا تعلق نہیں ہے، عدالتوں نے ریلیف دے دیا، زبردست۔ لیکن اگر عدالت میں ثابت ہو جائے کہ بشریٰ بی بی کا تعلق توشہ خانہ میں ہے اور وہ سزا دے دے، تو پھر جناب عمران خان صاحب تکنیکا وہ کیا ہوتا ہے وہ کریں گے،
جس طرح کڑھائی میں دانے بھونتے ہیں اس طرح پھر خان صاحب جو ہیں وہ اچھل کود کریں گے اور پوری کی پوری پیٹ کے ججوں کو گالیاں دیں گے. یہ ان کا وتیرہ ہے, یہ کریں گے وہ لوگ. لیکن اب جو باہر کا سہارا عمران خان صاحب لینا چاہ رہے ہیں, میرا مدعا وہ ہے, میں اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. خان صاحب کو گرفتار ہوئے 1 سال اور 3 مہینے, مئی میں گرفتار ہوئے تھے نا, تو جون جولائی اگست, 3 مہینے سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہوا ہے. اور عمران خان صاحب ہر ہفتے کہتے تھے کہ لوگوں نکلو, انقلاب لے کر آ جاؤ. لوگ نہیں نکلے, کہیں لوگ نہیں نکلے. عمران خان نے کہا کہ جی میں ایک تحریک چلاؤں گا, لوگوں کو اپنے ساتھ ملاؤں گا, میں جوڑوں گا, مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ ملاؤں گا, جماعت اسلامی کو ساتھ ملاؤں گا, سندھ کے قوم پرستوں کو ساتھ ملاؤں گا, میں بڑی ایک تحریک چلاؤں گا. تحریک کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے تھے, بیٹھے تھے. اتفاق سے جس رات وہ بیٹھے تھے اسی رات یعنی خبر آ گئی, اسی سے ملتے جلتے ٹائم کے آگے پیچھے تھوڑا خبر آ گئی کہ فیض حمید گرفتار ہو گئے. تو فیض حمید کی گرفتاری کے آفٹر شاکس ابھی تک آ رہے ہیں. وہ ایک بہت بڑا زلزلہ آتا ہے عمران خان صاحب کے لیے, عمران خان صاحب کے نیٹ ورک کے لیے. گرفتاریاں تو ہو رہی ہیں, لیکن میں پولیٹیکل سائیڈ پر کہہ رہا ہوں کہ وہ جو پی ٹی آئی سے باہر لوگ ہیں وہ اب عمران خان صاحب سے دور بھاگ رہے ہیں. وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح پرانے زمانوں میں کوڈ نہیں ہوا کرتا تھا, کسی کو کوڈ سمجھتے نا آپ, تو ان کو دور غار میں جا کر ڈال دیتے تھے کہ جی اس کے تو سب کو یہ لگے گا, سب کو کیا ہوتا ہے وہ پھیلنے والی بیماری جو ہوتی ہے وہ ہے, تو یہ تو ایک ایک کو متاثر کرے گا تو وبا پھیل جائے گی. تو یہ 9 مئی کا کوڈ عمران خان صاحب کو لگا ہوا ہے. تو 9 مئی کے کوڈ سے بچنے کے لیے سب عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. جنہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا, جو دینا چاہتے تھے, جو ہم خیال تھے, وہ سارے کے سارے. تحریک عمران خان اٹھا نہیں پائے. حکومت کو کہیں سے کوئی خطرہ نہیں ہے, کہیں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ایک خطرہ ہے گورننس کا, مہنگائی کا, بے روزگاری کا, بجلی کے بلوں سے خطرہ ہے. وہ ضرور خطرہ حکومت کے سر پر منڈلا رہا ہے, لیکن حکومت اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر سنجیدہ ہوگی تو نکال لے گی. ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کو تو 2 مہینوں کے لیے ریلیف مل گیا نا, 500 یونٹ والوں کو 14 روپے فی یونٹ, تو بڑا ریلیف ہے. کوئی 7,000 روپے کا کم ہوگا بل, ان کو 7,000 روپے کا فرق پڑے گا ان کے بل کے اوپر, جو 500 یونٹ استعمال کریں گے 500 تک, اور پھر جو کم ہے بتدریج اسی حساب سے ان کو فائدہ ہوگا. کسی کو 2,000, کسی کو 3,000, کسی کو 4,000, کسی کو 5,000, کسی کو 6,000, یہ فائدہ ہوگا. تو حکومت جو ہے وہ اپنے اقدامات کے ذریعے لوگوں کا غصہ جو ہے بجلی کے بلوں والے معاملے پر, اس کو کسی نہ کسی طرح ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. عمران خان کے لیے لوگ جو نکلنے کا سوچ رہے تھے فیض حمید کی گرفتاری کے بعد, وہ ٹھنڈے پڑ گئے, اوس پڑ گئی ان کے اوپر. بالکل عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی میں تو تب تک اپنا مر جاؤں گا لیکن ڈیل نہیں کروں گا, جیل میں رہوں گا. اب ڈیل کے لیے انہوں نے بندے بھی بھیجے, ترلے منتیں بھی کی طرح طرح سے, لیکن جب فیض حمید گرفتار ہوا تو اب ان کی اور زیادہ ان کی پریشانی بڑھ گئی ہے. کل ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے دوست ہیں پاکستان کے, بہت ہی بڑے آرٹسٹ ہیں, دونوں 2 بھائی ہیں, اپنا فیصل چودھری اور مرتضیٰ چودھری صاحب, خالد بٹ بنانا والے, وہ بڑے مزیدار کمال قسم کے آرٹسٹ ہیں. کل ہم کراچی میں تھے تو وہاں پر سمندر کے کنارے پر وہ تھا اپنا فل مون تھا, وہ چاند اپنا آب و تاب پر تھا اور سمندر دیکھنے والا تھا. بڑا مزہ آ رہا تھا کراچی کے ساحل پر. وہاں انہوں نے ہم کچھ دوستوں کو اکٹھا کیا, وہاں ایک بڑی کمال قسم کا انہوں نے ہمیں ڈنر دیا. وہاں گفتگو ہو رہی تھی, گپ شپ ہو رہی تھی لائٹر نوٹ پر, سیاسی باتیں. لیکن ظاہر ہے جو لوگ اپنا مصطفیٰ چودھری صاحب کو اور ان کو مرتضیٰ کو جانتے ہیں, جس طرح کا وہ کام کرتے ہیں, ان کے اندر اتنی گہرائی ہے سیاسی باتوں میں بھی, جو مزاح میں کرتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. کیونکہ جو بات مزاح میں کی جائے وہ کنوے بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے. بیٹھے بیٹھے میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا مصطفیٰ چودھری صاحب کے, انہوں نے بیٹھے بیٹھے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ خان صاحب اسپورٹس کے کوٹا پر بھٹو بننا چاہتے ہیں. کتنی گہری بات ہے. بھٹو بننے کے لیے نا پھانسی پر جانا پڑتا ہے, پھانسی کے پھندے پر جھولنا پڑتا ہے, خاندان پورا کا پورا قربان کروانا پڑتا ہے. اسپورٹس کے کوٹا پر بھٹو بننا, اسپورٹس کے کوٹا پر آکسفورڈ میں داخلہ ملا تھا. وہ انڈین ایک پروگرام تھا جس میں عمران خان نے کہا میں تو آکسفورڈ میں پڑھا ہوں. اچھا جی کس سبجیکٹ میں آپ کی ڈگری ہے؟ تو اس نے کہا جی پولیٹیکل سائنس میں. تو انہوں نے کہا جی پولیٹیکل سائنس میں تو آپ کا 3rd ڈویژن تھی.
سب سے کم نمبر آپ کے پولیٹیکل سائنس میں تھے. تو خان صاحب جو ہیں وہ بس ذرا شرمندہ چپ کر کے بیٹھ گئے. تو اسپورٹس کے کوٹا پر تو ان کو آکسفورڈ میں ایڈمیشن ملا تھا. اب وہ اسپورٹس کے کوٹا پر آکسفورڈ کے چانسلر کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. جو سابق اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس میں ووٹ کرتے ہیں. پہلے جا کے ووٹ کرنا پڑتا تھا, اب آن لائن ووٹنگ ہوگی. اور یہ چال عمران خان صاحب نے اس لیے چلی ہے, اگر وہ صدر الیکٹ ہو جاتے پاکستان میں, تو سلیکٹ ہوئے تھے, مسٹر پرائم منسٹر سلیکٹڈ, بلاول بھٹو نے کہا تھا نا کہ جی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, منتخب وزیر اعظم صاحب, منتخب نہیں. تو اس پر عمران خان نے تالیاں بجائی تھیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا سلیکٹڈ اور الیکٹڈ کا فرق کیا ہے. تو بہرحال جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں آکسفورڈ کے چانسلر کا. وہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کبھی انہوں نے الیکشن نہیں لڑا, پتہ نہیں کب انہوں نے تعلیم چھوڑی, 30-40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہوا ہے, کرکٹ کھیلتے رہے, سیاست کبھی اس طرف توجہ نہیں تھی. آج جیل سے بیٹھ کر الیکشن لڑنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ زلفی بخاری, اس طرح کے اور لوگ جو باہر لابنگ کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ جمائمہ خان صاحبہ, ان کے بچے سلمان قاسم, جو کہ ان کا حق ہے کہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے کوشش کریں, وہ سارے اس میں متحرک ہو گئے اور سب نے مل کر. اور عمران خان صاحب کے جو سابقہ سالے ہیں زیک گولڈ سمتھ, وہ بھی اس میں انوالو ہیں, ساری چیزیں ہیں. اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, میں اس میں کوئی سازشی تھیوری نہیں ڈھونڈ رہا. لیکن اصل جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں نا, جو ڈاٹس کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں فیض حمید کی گرفتاری کے بعد اور جو عدلیہ کے اندر اب آپ کو کچھ دنوں کے اندر بڑی کچھ ہلجل نظر آئے گی. تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ پاکستان سے تو اب ہمیں کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملنے کا, لہٰذا ایک کوئی ایسی چال چلو کہ شاید باہر کی دنیا جو ابھی تک پوچھ ہی نہیں رہی کہ جی کوئی عمران خان بھی تھا, کوئی ایک بیان جاری کر دیں, کوئی برطانوی جو سفارتکار حکومت پاکستان کو یا برطانوی وزیر خارجہ کہے, کہ امریکی وزیر خارجہ کہے کہ دیکھیں جی آپ کے سابق وزیر اعظم ہیں, ذرا نظر کرم کریں, ذرا رحم کر لیں اس کے اوپر. ایسی کوئی بات نہیں کر رہے. ہر کوئی کہہ رہا ہے پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے, پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. تو پاکستان کا اندرونی معاملہ کہہ کر عمران خان صاحب کے لیے جو باہر سے سپورٹ آنی تھی, جس پر وہ اچھل کود کر رہے تھے, وہ سپورٹ تو نہیں آئی. وہ سمجھ رہے تھے کہ جناب میں تو چائنا کا یہاں سے کباڑہ کرنے کے بعد مجھے تو امریکہ والے جو آ کر خود چھڑا کر لے جائیں گے. تو اب تو پتہ چل رہا ہے کہ جی ٹرمپ صدر الیکٹ ہو بھی جائیں تب بھی عمران خان صاحب کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو آخری چال جو وہ چلنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی آکسفورڈ کا الیکشن لڑے چانسلر کا. اگر وہ چانسلر منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر آکسفورڈ کی انتظامیہ, برطانیہ کی حکومت کہے گی دیکھیں جی ہمارے ایک پریسٹیج ادارہ ہے اور اس کے وہ چانسلر الیکٹ ہوئے ہیں اور اس کو آپ نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے, تو برائے مہربانی اچھا نہیں ہے ان کو رہا کر دیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ برطانیہ آئیں, حلف اٹھائیں اور اپنی ایکٹیویٹیز کریں وغیرہ وغیرہ. یعنی عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ جی مر جاؤں گا باہر نہیں جاؤں گا, یہ چال ہے باہر جانے کے لیے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا یہ چال کہ یار ملک سے باہر نکل جاؤ, کوئی نہیں بھیج رہا. کہا جاتا تھا کہ جی عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ جی ملک سے باہر چلے جاؤ, لیکن خان صاحب کہتے تھے کہ جی میں باہر نہیں جاؤں گا. عمران خان نے کئی بار کہا کہ جی چلیں میں باہر جانے کو تیار ہوں, لیکن اعتبار کرنے والا کوئی نہیں ہے, گارنٹی دینے والا کوئی نہیں ہے کہ عمران خان باہر جا کر کوئی گل نہیں کھلائیں گے. کوئی پاکستان کے خلاف, پاکستان کی ریاست کے خلاف, عدالتوں کے خلاف, فوج کے خلاف کوئی محاذ آرائی یا مہم جوئی نہیں کریں گے, پروپیگنڈا نہیں کریں گے. تو اب وہ باہر جانے کے لیے آکسفورڈ کا الیکشن لڑ رہا ہے, ملک سے باہر جانے کے لیے, جیل سے ہی نہیں, ملک سے باہر جانے کے لیے. چلیں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس گر گئے تھے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں وہاں سے الیکٹ ہوں گا چانسلر برطانیہ کا. پھر برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے کہنے پر اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے جو پڑھے لکھے جو سابق اسٹوڈنٹس ہیں یا موجودہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے پریشر ڈالیں گی حکومت پر کہ دیکھیں جی آپ کے اتنے بڑے ادارے کا جو بندہ چانسلر الیکٹ ہو گیا ہوا ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے, آپ اس کو نہیں چھڑوا سکتے پاکستان جیسے ملک سے. تو یہ عمران خان صاحب چال چل رہے ہیں. لیکن لیگل پوزیشن یہ ہے کہ وہ بے شک الیکٹ ہو بھی جائیں چانسلر, اس کے باوجود خان صاحب کو حکومت پاکستان اس بنیاد پر رہا کرنے کی پابند نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر منتخب ہوئے ہیں. تو یہ چال عمران خان صاحب کی نہیں چلے گی, لیکن اس چال نے یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ عمران خان صاحب ملک چھوڑنے کو تیار ہو گئے.
ان کو نظر آ گیا کہ فیض گرفتار ہے، عدلیہ ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی، پارٹی ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی، اتحادی ان کے بن نہیں پا رہے، اور سب ہر طرف سے امیدیں ختم ہو گئی ہیں۔ آخری امید کہ میں الیکٹ ہو جاؤں آکسفورڈ کا چانسلر اور یہاں سے چلا جاؤں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔